اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. باجماعت صلوات پڑھیے گا. صلی علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وقفا والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومثائبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وخطابه الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم. صلوات بلند آواز سے پڑھیے گا. صلی علی محمد. صاحبان علم و معرفت تشریف فرما ہے. اختصار کے ساتھ کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا. توجہ ہے تو گفتگو شروع کی جائے. بسم اللہ. خداوند عالم نے اپنی لاریب کتاب میں لاریب رسول کی عزت کو بیان کیا ہے، اور خداوند عالم نے یہ بات بڑی واضح طور پہ بیان کر دی ہے کہ اگر گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو تمہیں در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا. اور بڑی عظیم بات جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، چونکہ عظیم ہستیوں کا ذکر ہے تو جن کا ذاکر خود اللہ ہو وہ مذکور خود کتنے بڑے ہوں. ارشاد ہو رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جن لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ ظلم معاف ہو جائے، مٹ جائے، تو اللہ کہتے ہیں میری شرط یہ ہے کہ جاؤ کا حبیب انہیں تیرے در پہ آنا پڑے گا. توجہ کیجئے گا. جاؤ کا انہیں تیرے در پہ آنا پڑے گا، اور کرنا کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرُ اللَّهِ، تیرے پاس آ کر انہیں اللہ سے معافی مانگنا پڑے گی. اور پھر توبہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں. دوسری شرط کیا ہے؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرا رسول اگر تمہارے لیے مغفرت طلب کرے تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَابُ الرَّحِيمَ، تم مجھ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پاؤ گے. توجہ ہے دوستو. گناہ کیا، معافی بھی مانگنی ہے، لیکن معافی کی شرط کیا ہے؟ در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا. ای کو بند کر دے، ای کو بند کر دے. صلوات پڑھے بلند آواز سے. صلی اللہ. معافی کی پہلی شرط کیا ہے؟ جاؤ کا انہیں تیرے در پہ آنا پڑے گا اور وہاں بیٹھ کے استغفار کرنی ہے. پھر میرا حبیب اگر تمہارے لیے خدا سے تمہاری مغفرت مانگے گا تو میں اللہ توبہ قبول بھی کروں گا اور تمہارے لیے رحیم بھی بن جاؤں گا. توجہ ہے نا دوستو. اب گناہ تو سارے کرتے ہیں، بتقاضِ بشریت ہم سارے گنہگار ہیں، لیکن گناہ کی معافی کیسے ہوگی؟ در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا. کس پہ جانا پڑے گا؟ در
در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا اور اللہ سے مغفرت طلب کرنی پڑے گی۔ پتا چلا کہ جس در پہ خدا بلا رہا ہے وہ در مصطفیٰ کا ہے، لیکن اصل میں اس مصطفیٰ کا در خدا کا در ہے۔ توجہ ہے نا؟ اس مصطفیٰ کا در اصل میں خدا کا در ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب تک محمد عربی کے پاس نہ جاؤ گے تم خدا کو پہچان سکتے ہی نہیں ہو۔ بڑی آسان بات ہے نا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ اور وسیلہ ہونا کیسا چاہیے؟ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے جو نہ اس جیسا ہو اور نہ ہم جیسا ہو۔ توجہ ہے نا؟ علماء متقدمین ایک مثال پیشی کرتے تھے کیسی وسیلے کی، فرماتے تھے اگر تمہیں پانی گرم کرنا پڑے تو کیسے کرو گے؟ سب سے پہلے چولہا، اس کے آگ، اور آگ کے اوپر کیا رکھو گے؟ برتن میں ڈالو گے پانی، اور اگر پانی آگ پہ گرا دیا تو آگ بجھ جائے گی، ضائع ہو گیا سارا کچھ۔ تو پھر درمیان میں رکھنا پڑے گا برتن میں ڈالیں گے پانی، اس طرح پانی بھی گرم ہو جائے گا اور آگ بھی نہیں بجھے گی۔ یہ پانی کیا ہے اور پانی اور آگ کے درمیان برتن کیا ہے؟ یہ وسیلہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ نہ یہ آگ جیسا ہے نہ پانی جیسا ہے۔ بھی توجہ نہیں کر رہے؟ نہ یہ برتن آگ جیسا ہے نہ پانی جیسا ہے۔ تو پھر وسیلہ خدا نے ایسا بنایا ہے جو تم سے افضل ہے اور اللہ کا عبد ہے۔ بھی توجہ ہے نا؟ تم سے افضل ہے اور اللہ کا عبد ہے۔ یہ ہم نماز میں گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، وہ اس کا عبد ہے اور اس کا رسول ہے، ٹھیک ہے نا؟ مصطفیٰ عبد خدا ہے۔ کیا ہے؟ عبد خدا، یعنی کوئی ایسی طاقت ہے جس کی بندگی مصطفیٰ بھی کرتے ہیں۔ توجہ ہے نا دوستو؟ اور کائنات کے امیر المومنین نے فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا عبد ہوں، میرا مصطفیٰ اللہ کا عبد اور علی مرتضی محمد کے عبد۔ توجہ نہیں کر رہے؟ یہ بات ہے وسیلے کی۔ خدا نے انہیں ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا، اور معافی طلب کرنی ہے تو در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا۔ اور در مصطفیٰ کیا ہے؟ اصل میں در مصطفیٰ پہ جھک جانا ایسے ہی ہے کہ جیسے تم خدا کی بارگاہ میں جھک رہے ہو۔ توجہ ہے نا دوستو؟ اس لیے خدا نے وسیلے بنائے، اور وسیلوں کا افضل و اعلیٰ ہونا ہم سے شرط ہے۔ توجہ ہے نا دوستو؟ وسیلوں کا ہم سے افضل و اعلیٰ ہونا شرط ہے۔ خدا نے جن کی شان میں انما یرید اللہ کی آیت نازل کی ہے، پھر ان کی پاکیزگی کا مقابلہ کوئی نجس کیسے کر سکتا ہے؟ حیدری بے توجہ ہے نا؟ جن کی طہارت کی اللہ نے آیت بھیجی ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ایسے پاک بنایا جیسے پاک بنانے کا حق تھا، یعنی اللہ نے ان کی پاکیزگی کا حق ادا کر دیا۔ ان کو طاہر و پاکیزہ بنانے کا اللہ نے حق ادا کر دیا۔ اور مولوی اٹھا، اس نے کہا یہ میرے جیسا ہے۔ توجہ ہے نا؟ بھینس جب پانی کو دیکھتی ہے نا تو اسے اپنا چہرہ نظر آتا ہے، وہ سمجھتی ہے شاید میں پانی میں ہوں، میں پانی میں ہوں۔ مولوی صاحب کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ مولوی صاحب نو اپنا چہرہ نظر آتا ہے۔ توجہ، میرے محمد کا نام اللہ نے محمد رکھا کیوں ہے؟ توجہ، معنی محمد ہے کیا؟ جس کی حمد اللہ کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ ساری کائنات اللہ کی حمد کرتی ہے اور اللہ میرے محمد کی حمد کرتا ہے، اللہ میرے مصطفیٰ کی حمد کرتا ہے۔ توجہ، لقب دیا حبیب اللہ۔ کیا لقب دیا؟ اور حبیب اللہ کے معنی کیا ہے؟ سارے بولو، اللہ کا دوست۔ ساتھ ایک حدیث بنا دی، القاسم حبیب اللہ، مزدور بھی اللہ کا دوست ہے، مزدور بھی اللہ کا دوست ہے۔ لقب محمد عربی کا حبیب اللہ ہو تو اس میں کوئی خاص بات
ہے. دیکھیے حضرت خلیل خدا جناب ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ. اور خلیل اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا دوست. عجب بات ہے، عربی کے لفظ دو ہو معنی ایک ہو، یہ تو ہو سکتا نہیں ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لفظ ایک ہو معنی 20 ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ لفظ دو ہو اور معنی ایک ہو جائے. خلیل کے معنی کیا ہے؟ جو اللہ کی محبت کا طلبگار ہو اسے خلیل اللہ کہتے ہیں، اور جس کی محبت کا اللہ طلبگار ہو اسے حبیب اللہ کہتے ہیں. مل کے سارے حیدری یا علی. توجہ ہے نا دوستو؟ جو اللہ کی محبت کا طلبگار اسے خلیل کہتے ہیں، اور جس کی محبت کا اللہ طلبگار ہے اسے حبیب کہتے ہیں. یعنی جس کی محبت کا اللہ طلبگار ہے وہ میرا محمد ہے. تو اگر میرا محمد ابو طالب سے محبت کرے، یہ توجہ نہیں کر رہے؟ قرآن کی آیت اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے حبیب جس سے تو محبت کرتا ہے اسے ہدایت دینا تیرا کام نہیں ہے. اسے ہدایت دینا تیرا کام نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ اسے ہدایت دے کر بھیجتا ہے. توجہ نہیں کر رہے؟ اللہ اسے ہدایت دے کر بھیجتا ہے. وہ محتاج ہدایت نہیں ہوتا. محتاج ہدایت وہ ہوتا ہے جو لا تعلمون ہوتا ہے. توجہ نہیں کر رہے؟ اچھا یہ بتائیے، جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو کچھ جانتے ہیں؟ قرآن نے کہا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. جب تم ماؤں کے بطنوں سے باہر آئے تم کچھ نہیں جانتے. یہ بطنوں والے اور ہیں. توجہ نہیں کر رہے؟ جو نطفے سے پیدا ہوا وہ لا تعلمون ہے، اور جو قرآن کی طرح نازل ہو. جتنا قرآن پاک اتنے یہ پاک. اگر قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا گناہ ہے تو ان کا نام بغیر وضو کے لینا بھی گناہ ہے. بھی توجہ ہے نا دوستو؟ توجہ کیجیے گا دوستو. میں ایک قرآن کی مثال پیش کر دیتا ہوں. حضرت جناب زکریا علیہ السلام کون ہے؟ بھی پڑھے لکھے بندے بیٹھے تو سارے بولیے کون ہے؟ اللہ کے نبی. اٹھائیے قرآن. حضرت زکریا نے ایک دعا مانگی تھی. ہنالک دعا زکریا قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ. یا اللہ مجھے طیب اولاد عطا فرما. توجہ نہیں کر رہے؟ مجھے طیب اولاد عطا فرما. یہ طیب کے معنی کیا ہے؟ سارے بولو. جب ہم سکول میں پڑھا کرتے تھے نا زبان صاحب، تو وہاں پہ ہمیں پڑھایا جاتا پہلا کلمہ طیب. طیب میں نے پاک. دعا مانگنے والا کون ہے؟ اللہ کا نبی. مانگ کیا رہا ہے؟ اولاد. کون سی؟ طیب. توجہ نہیں کر رہے؟ کون سی اولاد مانگ رہا ہے؟ طیب. طیب اولاد مانگی. ہوا قام یصلی فی المحراب. قرآن کہتا ہے وہ دعا مانگ کے محراب میں کھڑے ہو گئے، نماز کی نیت کی، اللہ اکبر کہا. اتنی دیر میں فرشتے آ گئے. فرشتے آ کے کہتے ہیں زکریا آپ نے دعا مانگی تھی، اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ. اللہ آپ کو بیٹا دے گا. اس کا نام اس کے آنے سے پہلے اللہ نے یحییٰ رکھ دیا ہے. بھی توجہ نہیں کر رہے؟ اس کا نام اللہ نے آنے سے پہلے یحییٰ رکھ دیا. رکھا کس نے؟ اللہ نے. بتایا کس کو؟ نبی کو. پتا چلا کہ جب کسی نبی کے ہاں کوئی معصوم آتا ہے اس کا نام بشر نہیں رکھتے، اس کا نام اللہ رکھتا ہے. توجہ ہے؟ تو پھر اٹھاؤ تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. سلطنت عرب میں بلکہ زمین کے پورے خطے پر کسی کا نام محمد تھا نہیں. کسی کا نام محمد تھا نہیں. یہ کس نے بتایا کہ ان کا نام محمد ہے؟ اللہ نے بتایا. بتایا کس کو؟ حضرت ابو طالب کو. توجہ نہیں کر رہے؟ کسے بلایا؟ حضرت ابو طالب کو. تو اللہ سے رابطہ کس کا تھا؟ حضرت ابو طالب کا. تو بتاؤ کسی کافر کا اللہ سے رابطہ رہ سکتا ہے؟ توجہ ہے نا دوستو؟ کبھی کسی کافر کا اللہ سے رابطہ ہوا ہے؟ یہ اسم محمد بتایا حضرت
ابو طالب نے کہ میرے بھتیجے کا نام اللہ نے محمد رکھا ہے. توجہ, بسم اللہ. میرے بھتیجے کا نام اللہ نے محمد رکھا ہے. بتانے والا کون؟ حضرت ابو طالب. پتا چلا کہ ابو طالب کا اللہ سے رابطہ ہے. توجہ نہیں کر رہے. اور رابطہ کیسے نہ ہو؟ وجہ اللہ کا باپ ہے, لسان اللہ کا باپ ہے, عین اللہ کا باپ ہے, نفس اللہ کا باپ ہے. یار توجہ نہیں کر رہے آپ لوگ. کس کا باپ ہے؟ نفس اللہ کا. رابطہ ہے اللہ سے. جناب زکریا نے دعا ختم کی, فرشتوں نے بشارت دی. جناب زکریا زوار صاحب قبلہ توجہ کیجئے گا, جناب زکریا بول پڑے اور کہنے لگے فرشتوں تمہیں کیا بن گیا؟ میرے گھر اولاد ومرتی آخر, میری بیوی تو بانج ہے. وقد بلغنی من الکبر, میں بڑھاپے کی حد کراس کر گیا, یعنی میرے گھر اولاد ہو نہیں سکتی. اب جناب زکریا سے پوچھنا چاہیے یہ پہلے بھی پتا تھا تو دعا مانگی کیوں؟ شاید توجہ نہیں کر رہے. جناب زکریا کو پہلے پتا تھا میری بیوی بانج ہے, میں بوڑھا ہو گیا, تو دعا مانگی کیوں؟ دعا جناب زکریا نے خود نہیں مانگی, اللہ نے منگوائی ہے. اعتراض بھی اللہ نے کروایا تاکہ بندوں کو پتا چل جائے کہ نبی نطفے کی مخلوق نہیں ہوا کرتے. نبی نطفے کی مخلوق نہیں ہوا کرتے. تو پھر نبی کا معصوم ہونا واجب ہے. نبی کا معصوم ہونا واجب ہے. اور معصوم کے گھر جب کوئی معصوم آتا ہے تو اللہ بتاتا ہے. لو جی ایک جملہ میں آپ کی اذہان کی نظر کر کے ممبر میں چھوڑ رہا ہوں. مہمان آ گئے ہیں. جب جناب رسول اللہ کی آمد ہوئی 17 ربیع الاول تھی. حضرت ابو طالب کی حویلی تھی, گھر تھا جناب حضرت عبداللہ کا. توجہ ہے نا, نعت پڑی جاتی ہے نا, سونا آیا تے سج گئے, گلیاں تے بازار سجا لیے, گلیاں سجا لی, لیکن آج تک یہ بتایا نہیں کہ محمد آیا کہاں تھا. کیونکہ اگر بتا دے تو پھر پکڑا جاتا ہے کہ محمد کہاں آئے تھے. اٹھاؤ تاریخ کے اوراق پڑھو. محمد حضرت ابو طالب کے گھر آئے. کہاں آئے؟ حضرت ابو طالب کے گھر نازل ہوئے. مصطفیٰ ابو طالب کی حویلی میں. توجہ کیجئے گا دوستو, 17 ربیع الاول اصول کافی ہمارے مذہب کی بڑی مضبوط کتاب, اٹھا کے پڑھیے گا. جناب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا گواہ ہیں. زوار صاحب اس آمد کی گواہ بنت اسد بنی ہے. کون بنی ہے؟ اور بنت اسد ہے کون؟ مولا امیر المومنین کی والدہ گرامی. توجہ ہے. اور اللہ نے اس معصومہ کو 2 معصوموں کے آنے کا گواہ بنایا ہے. مصطفیٰ آئے تو گواہ بنت اسد, مرتضی آئے تو گواہ بنت اسد. توجہ, مرتضی آئے تو گواہ بنت اسد بن گئی. توجہ رکھیے گا, اس پہ نہ جائیے گا, یہ دنیا کے بنائی چیز ہے, کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے. جسے دنیا بناتی ہے وہ ادنا ہوتا ہے, جسے اللہ بناتا ہے وہ اعلیٰ ہوتا ہے. توجہ ہے نا دوستو, بڑی توجہ کے ساتھ. بنت اسد روایت کر رہی ہے کہ 17 ربیع الاول کی صبح تھی. ہم ساری رات, میں اور جناب آمنہ بنت وہب حضرت عبداللہ کے کمرے میں بیٹھ کے کلام کر رہی تھی. جب وقت سحر ہوا تو مکے کی زمین پہ اتنا نور آیا, اتنا نور آیا, اذا اطلع عناق الابل ببصرہ, کہ میں نے مکے میں بیٹھ کر بصرے کی گلیوں میں بندے ہوئے ناکوں کی گھنٹیاں دیکھی ہے. مکے میں بیٹھ کر بصرہ کی گلیوں میں بندے ہوئے ناکوں کی گھنٹیاں دیکھی ہے. توجہ فرماتی کہ جب وقت سحر ختم ہوا ہم مصلی پہ بیٹھ گئیں. آمنہ بنت وہب بھی سجدے میں تھی, میں بھی سجدے میں تھی. جب میں نے سر اٹھایا تو اس کے بعد جناب آمنہ نے اٹھایا. سر گیا ایک تھا, اٹھے 2 تھے. توجہ نہیں کر رہے.
میلاد آپ سنتے ہیں لیکن میلاد کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم تو ظہور کے قائل ہیں، میلاد بشر کا ہوتا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے؟ اچھا یہ بتائیے کبھی ظہور کا میلاد بھی ہوا ہے؟ جو ظاہر ہوں وہ نور ہوتا ہے، یہ پہلے موجود تھے، ظاہر بعد میں ہوئے ہیں۔ توجہ ہے دوستو؟ بنت اسد کہتی میں نے یہ سارا ماجرا دیکھا، رسول دنیا پہ آ گئے، دونوں شانوں پہ محمد رسول اللہ کی مہر لگی تھی، میں نے مہر نبوت کو چوما، چوم کے سیدھی حضرت ابو طالب کے پاس گئی۔ اب جو سننے بیٹھے توجہ میری طرف رکھنا، حضرت ابو طالب سے فرمایا سید العرب، سید البطحاء مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا کیا ہے۔ توجہ، بنت اسد کہتی ہے مبارک ہو اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا کیا ہے۔ اس وقت جناب حضرت ابو طالب فرماتے ہیں مجھے پتا چل چکا ہے۔ توجہ نہیں کر رہے؟ مجھے پتا چل چکا ہے۔ اسبری ثبتن، صبر کر، ثابت قدم رہے، انا آتی کے آج سے 30 سال بعد میں تمہیں بیٹا عطا کروں گا جو اس آنے والے کی مثل ہوگا۔ توجہ نہیں کر رہے؟ دینے والا کون ہے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں میں دوں گا اسی جیسا ایک بیٹا، یہ نبی ہے جو آئے گا وہ کائنات کا ولی ہوگا۔ بس آخری جملہ، وہ کائنات کا ولی ہوگا۔ اور کائنات کے رسول کی نبوت کا اعلان سب سے پہلے کس نے کیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا الا النبوت، علی میں اور محمد میں یہ فرق ہے کہ یہ آنے والا نبی ہے جو آئے گا وہ ولی ہوگا۔ حیدری، آنے والا نبی ہے جو آئے گا وہ ولی ہوگا۔ یعنی جو محمد عربی کو آتے مانے نبی، اس نے ایمان نہیں لایا، اور جو 40 سال تک مانے ہی نہ وہ پکا مومن۔ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ اگر آج لفظ ایمان ہے تو حضرت ابو طالب کا صدقہ ہے، کیونکہ کل ایمان کا باپ ہے، کل ایمان کا باپ ہے۔ کاش لوگ سمجھ جاتے کہ اس گھر کی عزت کیا ہے، خدا نے انہیں کتنا عظیم بنایا ہے۔ اس منبر کی عزت کی قسم، علی کی بیٹیاں کبھی شام کے بازار نہ جاتی۔ تبرکن ایک جملہ میں کہوں گا، اور اس کہنے کی علت یہ ہے کہ اس مجلس میں صرف آپ نہیں بیٹھے، وہاں دروازے پہ سید سجاد بیٹھے ہوئے ہیں۔ مستورات میں 3 بیبیاں ہیں، ایک بقیہ چھوڑ کے آئی ہے، ایک شام چھوڑ کے آئی ہے، ایک زندان چھوڑ کے آئی ہے۔ مجلس ختم ہو جائے گی، آپ گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن یہ 4 ہستیاں ساری رات اسی پنڈال میں رہتی ہیں۔ خدا بھائی خاور کے توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ صف عذاب بچھائی ہے انہیں، ساری رات یہ 3 مستوریں اور ایک مرد اسی پنڈال میں رہتی ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے نا، شام والی بی بی اٹھ کے کہتی ہے اماں یہاں عزادار بیٹھ کے ہائے کر رہے تھے، اماں ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ اس وقت محمد کی بیٹی کہتی اس سے بڑا کیا رشتہ ہے، وہ تیرے غریب حسین کے عزادار ہیں۔ اچھا تو اماں یہ میرے بھائی کے عزادار ہیں تو یہ ہائے کر کے رو رہے تھے، انہیں کسی نے پتھر کیوں نہیں مارا، انہیں کسی نے نیزہ کیوں نہیں مارا، ان پہ کسی نے گرم پانی کیوں نہیں پھینکا؟ اس وقت عالیہ فرماتی ہے کیوں پھینکے، تیرے ویر کے عزادار ہیں۔ جب عزاداری کا نام آئے گا نا، اس وقت علی کی بیٹی سر سے چادر ہٹاتی ہے اور کہتی ہے اماں میرا سر دیکھ، میں نے بازار کے جس موڑ میں ہائے حسین کیا، کسی ظالم نے تازیانہ مارا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے گرم پانی پھینکا۔ سیعلم الذین ظلموا۔ حسین 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 حسین